اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی نور ہدایت میں کافی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، ان کے آنے سے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور ناظرین بھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہوں اللہ پاک علامہ صاحب کی عمر میں، صحت میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی راشد مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان۔ مفتی صاحب، آج اجرک والا سلسلہ ہے، بلیک امامہ شریف، وائٹ کپڑے، بلیک امامہ اور وائٹ کپڑے حضور کی سنت بھی ہے نا؟ بے شک۔ اچھا، اور یہ جو اجرک ہے ماشاءاللہ سے یہ سندھی کلچر ہمارا اسی نسبت سے پہنے آتے ہیں؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، اور آپ خیریت سے ہیں سب؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب کافی عرصے بعد آج تشریف لائیں، اتنا لمبا گیپ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مصروفیات تھی، محرم الحرام بھی آپ کے علم ہے گزر رہے ہیں، کچھ پیپر ٹیسٹ وغیرہ بھی ایسا ہو رہا تھا؟ ایسا ہی ہے، بچوں کے ایگزام وغیرہ چل رہے تھے، تو جس کی وجہ سے مصروفیات تھیں کافی۔ حالانکہ آپ نے بارہا حکم فرمایا تھا، میں حاضر نہ ہو سکا۔ ہم عرض کرتے ہیں حضرت، آپ ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ علماء اکرام کے ساتھ ہمارے ہاں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کی ثنا کرتے ہیں، علماء بھی حضور کی ثنا کرتے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے، نعت خواں کا اپنا انداز ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب نبیل ایوبی صاحب۔ آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں، پھر ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ السلام علیکم جناب، کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں جی؟ آپ ماشاءاللہ وینس ٹی وی پہلے بھی ایک دفعہ آ چکے ہیں، ہم نے آپ کو اسکرین پہ دیکھا تھا، اور آج نور ہدایت میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آنے سے چار چاند لگیں گے۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں ماشاءاللہ سے جی؟ میں ویسے تو کینیڈا میں مقیم ہوں پچھلے 12 سال سے، اور یہ کہ ابھی پاکستان آیا ہوں تو مختلف چینلز پہ۔ یہ کیسے آنا ہو گیا پاکستان؟ لوگ تو یہاں سے جا رہے ہیں، آپ یہاں آ گئے؟ فیملی ہے یہاں پہ، سب رہتے ہیں یہاں پہ، گھر والے رہتے ہیں، چلیے جی ماشاءاللہ، پھر یہ آنا ہوتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی جی، اللہ پاک آپ کا سفر آسانی فرمائے، جانے میں بھی آنے میں بھی۔ آپ آتے رہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج بھی ماشاءاللہ سے پیٹرول مہنگا ہو گیا، خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ سیاسی گفتگو لوگ کریں گے۔ ہم نور ہدایت کا پلیٹ فارم لیے حاضر، ہم قرآن کی بات کریں گے، صاحب قرآن کی بات کریں گے، سرکار کی آل کی بات کریں گے، سرکار کے صحابہ کی بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت امام حسن، سبحان اللہ، کیا خوبصورت نام ہے، کیا خوبصورت انداز تھا حضرت امام حسن کی شجاعت کا، حضرت امام حسن کی بہادری کا، حضرت امام حسن کے خطاب کرنے کا۔ حضرت امام حسن جو سرکار کے نواسے ہیں، لخت جگر ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اور شہزادے ہیں حضرت امام علی کے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ کیا بلند مقام پایا اللہ رب العزت نے ان کا، کیا خوبصورت ترین اللہ رب العزت نے ان کا مقام رکھا ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے بھی ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ آج ہم ذکر کریں گے، اپنی زبانوں کو پاک کریں گے حضرت امام حسن کا ذکر کر کے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا امام حسن کو امام کیوں کہا جاتا ہے، پہلے یہ، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اتنی عظیم ہستی سے متعلق کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف مناصب عطا کیے، اور اسی طرح سے یہ ائمہ کرام کا جو منصب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اپنے برگزیدہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جن مقدس لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ منصب، یہ عہدہ عطا کیا، ان کو اس اعتبار، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار نے مسلمانوں کا امام بنایا،
ٹھیک ہے نا. یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقاعدہ یہ منصب عطا کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں عمومی طور پر امام کا لقب جو مقتدا ہوتا ہے، جو پیشوا ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو لوگوں کو اپنی اقتدا میں لے کر چلتا ہے، اس کو امام کہا جاتا ہے. لوگ نہیں مانتے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں امام نہیں کہنا چاہیے، ڈائریکٹ نام لینا. دیکھیں جو جتنے ہی معزز، محترم اور مکرم ہستی ہوتی ہے، اس کو اتنے جتنے زیادہ القابات ہم دیں گے، اس میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اگر ان کو امام نہیں بھی بولیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نے گویا ان کی تعظیم نہیں کی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی. اس میں آپ کے نہ بولنے سے ان کا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، جاننا چاہیں گے کیونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، جلدی جلدی سوال ہوں گے انشاءاللہ، کہ حضرت کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت امام کا کیا حسن موقع تھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، خاتون جنت کے لاڈلے بیٹے ہیں، ان کی ولادت باسعادت رمضان المبارک میں ہوتی ہے. 15 رمضان سن 3 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور حامد بھائی، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو مخفی رکھا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بھی رکھا اور ساتھ میں گھٹی بھی دی. 7ویں دن، ولادت کے 7ویں دن نام بھی رکھا. اچھا، ہمارے ہاں یہ ایک ہے عرف، لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ حضرت یہ نام ہم رکھ لیں، کیسا ہے؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، سرکار کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں، سرکار نے ان کا نام تجویز کیا. ہاں، اگر ہماری اپنی کوئی خواہش ہے، ہم کسی اچھے نام کو تجویز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ کر علماء کے پاس پیش کریں، جو نام ان کو پسند آئے، یعنی معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، اور آیا یہ نیک لوگوں کے ناموں کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا نام تو نہیں جو رکھنے سے منع کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہیں تو ایسے نیک، متبرک اور معاشرے کے جو نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر کے عرض کریں، جو نام وہ منتخب کر لیں وہ ہم اپنی اولاد کا نام رکھیں. دوسری بات، گھٹی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی. اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی طبیعت اور ان کے مزاج کو حاصل کرنے کے لیے ایسے نیک لوگوں سے گھٹی لگوائیں گے، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا. بعض اوقات ماں باپ یہ تصور کر لیتے ہیں، نہیں جی ہم ماں باپ ہم ہی رکھ کر گھٹی دیں گے، ہم ہی یہ عمل کریں گے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم اگر ان لوگوں سے اپنے اولاد کو گھٹی دلوائیں جو ہمارے معاشرے کے اندر نیک ہوتے ہیں، جن کا ایک علمی مقام ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر ایک اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، ان کے پاس جب ہم اپنی اولاد کو لے کر جاتے ہیں، گھٹی بھی دلواتے ہیں اور نام بھی ان سے رکھواتے ہیں، تو یہ باعث برکت ہو. کیا بات ہے. اچھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نام رکھنا اور گھٹی دینا سرکار کی سنت ہے. بالکل، اگر اس نیت کے ساتھ کریں گے یار یہ تو سرکار کی سنت ہے تو اس میں ثواب بھی ملے گا. اچھا حضرت، میں چاہوں گا 2 سوال ایک ساتھ کرنا. ایک تو یہ بھی ارشاد فرما دے، کیا حضرت امام حسن نے حج کیا ہے؟ اگر حج کیے تو کتنے کیے ہیں، یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل اگر بیان کر دیں، کیونکہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، فضائل ہیں، اہل بیت کے فضائل ہیں، تو اس میں حضرت امام حسن بھی شامل ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حج کرنے کا بہت شوق تھا. اچھا حامد بھائی، اس میں ہمارے وہ احباب، وینس ٹی وی کے وہ میزبان، وہ احباب بھی، ناظرین، سامعین بھی غور کریں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا کیا لیکن اس کے باوجود حج کی طرف ایک رغبت نہیں ہوتی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل چل کر کیے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ کا ایک شوق تھا، ایک چاہت تھی، آپ کے پاس عالی شان اس زمانے کے اعتبار سے سواری موجود تھی، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے اس عالی شان رب کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. مدینہ سے ہاں، مدینے سے مکہ آپ نے 25 مرتبہ حج کرنے کی سعادت حاصل کی اور پیدل ہی آپ چلتے رہے. اور فضائل کی بات رہی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن کریم فرقان حمید. تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو.
अगर तुम इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रखोगे तो हम कभी गुमराह नहीं होगे। हमें तो हम देखते हैं आज हमारे माशरे के अंदर जो लोग गुमराह हुए या नज़र आ रहे होते, वो वजह यही होती है किसी ने अहले बैत को छोड़ दिया है और किसी ने कुरानी तालीमात को इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से वो गुमराह हो जाती है। कि वो सरकार का वादा है और हक़ और सच है कि लोगों तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, तुम इनके साथ मजबूती के साथ वाबस्ता रहना, तुम गुमराह नहीं होगे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन मुझसे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने इन मुक़द्दस हस्तियों को अपनी ज़ात के साथ मंसूब किया और फरमाया इनको तकलीफ़ देना मुझे तकलीफ़ देना है और मुझे तकलीफ़ देना गोया रब को तकलीफ़ देना है। हम क्या रब से जंग कर सकते हैं? हम रब की नाराज़गी मोल ले सकते हैं? अगर हम ऐसा अमल करते हैं जिससे अहले बैत अतहार या इमाम हसन का दिल दुखता हो, इस अमल से सरकार भी नाराज़ होंगे और इस अमल से अल्लाह करीम भी नाराज़ होगा। हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी मौके पर इमाम हसन की पैरवी कर रहे थे और इनको शाबाश दे रहे थे, माशाल्लाह ये अच्छा काम कर रहा है। तो खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, ये आपस में मजाक कर रहे थे ना, कुश्ती कर रहे थे, प्यार मोहब्बत वाला भी एक अंदाज़ होता है। तो ये इमाम हसन को फरमा रहे थे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खातून जन्नत तड़प उठी माँ थी कि आप हुसैन छोटे हैं, आप इनको दाद दें, आप इनको बोलें कि आप आगे हों ताकि आप ऊपर आ जाएं, इनको मोटिवेट करें। सरकार ने फरमाया मैं इमाम हसन को मोटिवेट कर रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील अमीन मोटिवेट कर रहे हैं। क्या खूबसूरत। अच्छा हज़रत इस तार को ज़रा छेड़ते हुए क्यों ना बारगाह रिसालत में आप में पहुँचें। मैं अयूबी साहब आपसे गुजारिश करूँगा, आपकी खूबसूरत आवाज़ और बारगाह रिसालत में हाथ बांधे खड़े हैं जी। तेरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है। मदीना याद आता है, क्या बात है जी। याद आता है तेरे अक़दस पे हाले सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़मात में, ये तेरा रोज़ शब का जाना मुझे मोहसिन, मदीना याद आता था, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आशिक को मदीना याद आता है। हर उस इंसान को जो मदीना देख के आए उसको ज़्यादा याद आता है। जो नहीं देख के आया होता वो तस्वीर में देखता है, उसको भी याद आता है। मदीने की लगन हर आशिक के दिल में बसती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक नबील साहब का पढ़ना हमारा सुनना कबूल फरमाए और हमें बार बार बाअदब मक्का मदीना की हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। एक हाज़िरी वो भी तो थी कि जब इजाज़त ले रहे थे, इजाज़त लेकर करबला की तरफ जा रहे थे। एक हाज़िरी वो भी तो थी कि जब करबला से वापसी आए और आकर बताया गया नाना सब आप जानते हैं हुसैन को शहीद कर दिया गया, नाना बड़ा जुल्म हुआ है हमारा, वो भी तो हाज़िरी थी। आज हम सोचें ना कि वो हाज़िरी कैसी हाज़िरी थी। उसी खानवादे का ज़िक्र चल रहा है। हज़रत इमाम हसन ने मुफ्ती साहब दो ख़ानदानों की, दो गिरोह की सुलह भी आपस में करवाई है, तो वो वाक़या भी मैं चाहता हूँ कुछ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाइए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से ये फरमाया करते थे इमाम हसन से मुताल्लिक कि मेरा ये बेटा दो गिरोहों के दरमियान सुलह करने का बाइस बनेगा। बिशारत पहले ही दे दी, पहले ही, वाह जी वाह, कुर्बान जाइए।
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ غیب کی خبر، یہ بات کب پوری ہوئی؟ جب حیدر قرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پردہ فرمایا۔ آپ کے وصال کے بعد حکومت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 6 ماہ آپ نے کی۔ اس کے باوجود بعض ممالک کے اندر، بعض علاقوں میں اور بعض لوگوں کے اندر ایک تشویش کی لہر تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین ایک گروہ بندی اور اس طرح کا ایک ماحول کریٹ ہو رہا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو محسوس کیا اور اس حکومت سے دستبردار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت تفویض کر دی، ان کو دے دی، اور یہ پھر مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ تو یوں جو ایک بہت بڑی جنگ و جدل کا ماحول بنا ہوا تھا، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ کی کیفیت ہو رہی تھی۔ حضرت حسن کے اس فیصلے کی بنا پر سرکار کی وہ جو ایک بات تھی کہ میرا بیٹا حسن معاشرے کے اندر 2 گروہ میں صلح کا باعث بنے گا، وہ یہ معاملہ تھا، وہ یہ وقت تھا جب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو یہ حکومت دی اور جو ایک ماحول بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ان کے آپس میں محبت کیسی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن، ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ حکومت میں آ گئے، تو اس کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سالانہ ایک وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ اہل بیت طاہر کے لیے سالانہ 1 لاکھ درہم دیا کرتے تھے۔ اور یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ کوئی ایسے شخص تو نہیں دے گا جس سے محبت نہیں کی جاتی، پھر بھی اس کو سالانہ کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے ہر سال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 لاکھ درہم پیش کیا کرتے تھے۔ 1 سال تھوڑی تاخیر ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا غمزدہ تھے، رات کو سوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور سرکار کا تشریف لانا، سرکار فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ تو ان کی کیفیت ہی، سرکار نے پوچھا حسن کیسے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ درست ہیں سارے معاملات، معاشی طور پر تھوڑی پریشانی ہے۔ تو فرمایا دنیا دار لوگوں کو کس لیے کہتے ہو؟ کیونکہ امام حسن نے یہ ارادہ کیا تھا غلام کو بلاتا ہوں اور بھیجتا ہوں، غلام کو بلاتا ہوں اور بھیجتا ہوں حضرت امیر معاویہ کے پاس، تاکہ وہ جو 1 لاکھ درہم دیا کرتے ہیں وہ دے دیا کریں۔ تو سرکار نے فرمایا اے حسن، دنیا میں کسی سے بھی تعلق اس اعتبار سے نہ قائم کیا کرو، لوگوں سے امید نہ رکھا کرو، اللہ سے امید رکھا کرو، اور یہ دعا پڑھا کرو، اور وہ دعا یہی ہے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، میرے سارے معاملات کو تو ہی حل کرتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو مانگنا شروع کیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد 1 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ درہم کسی نے آ کر مجھے دے دیے۔ تو پھر سرکار تشریف لائے تو سرکار نے پوچھا حسن کیسی گزر رہی ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ بہت ہی اچھا گزر رہا ہے، سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، مجھے ضرورت اتنے کی تھی لیکن اللہ پاک نے اتنے عطا کر دی۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبت ہو گئے، اللہ کی طرف لو لگا دی، اللہ سے تعلق مضبوط کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ غیب سے اسباب پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ آپ نے حضرت امام حسن۔ ہمارے پاس وقت مختصر سا ہوتا ہے، ان کی شان بڑی وراء الوراء ہے، اس کے لیے تو ہزاروں سال بھی میں کہتا ہوں کم ہے، ان کی شان اللہ نے اتنی وراء الوراء رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمارا ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو یوں بولنا قبول فرمائے اور ہمارے دل میں حضرت امام حسن اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت اور اس شمع کو اور اللہ کریم روشن عطا فرمائے۔ آپ کا حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا۔ علامہ صاحب مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح آپ اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔